آج سے ایک نیا موضوع عقیدے کا شروع ہوا ہے جس کا نام ہے تقدیر کے متعلق عقائد و نظریات۔ اس کے اندر سب سے اہم مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بھی بندہ گناہ کر کر یہ کہتا ہے کہ میری تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا ہے، یعنی وہ اپنا اس کے اندر جو ہے وہ عیب نہیں جانتا بلکہ اپنا کیا ہوا بھی تقدیر کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے تقدیر کے مسئلے کو، تقدیر کے بنیادی نظریے کو سمجھایا گیا ہے کہ تقدیر ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی زندگی میں تقدیر میں لکھا گیا ہے آپ مجبور ہیں اسی کے مطابق کرنے میں، بلکہ تقدیر اس چیز کا نام ہے کہ جو آپ نے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو تم نے کرنا تھا، جو ہم نے کرنا تھا، جو ہم نے اپنی مرضی سے کرنا تھا وہ لکھ دیا ہے، اور اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں جس کے اندر ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارا اپنا عمل دخل ہے، نہ کہ ہم کیا ہیں، مجبور ہیں۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، جیسے رزق ہے، جیسے زندگی ہے، یہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں، لیکن بقیہ جو اعمال ہیں وہ ہم خود کرتے ہیں۔ نماز اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور کر دیا، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہ دی، نہیں، بلکہ ہم اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے اندر نماز کی ہدایت دے دے، اس کا دل نماز کی طرف لگا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ لازم نہیں کہ وہ ہر ایک کو جو ہے یہ عطا فرمائے۔ یہ اس کی شان ہے کہ کسی کو نماز سے محبت عطا فرما دیتا ہے، اور کسی کو وہ جب محبت نہیں دیتا اور وہ اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھتا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ منسوب نہیں کریں گے بات کو، بلکہ اپنی طرف منسوب کریں گے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک استاد ہے، بڑا تجربے کار ہے، اس نے اپنے شاگردوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ شاگرد جو میرے ہیں یہ فیل ہو جائیں گے۔ اس استاد کے کہنے کے بعد واقعی شاگرد نے جب پیپر دیے تو وہ فیل ہو گیا۔ اب کیا وہ شاگرد یہ کہے گا کہ چونکہ استاد نے مجھے کہا ہوا تھا اس لیے میں پاس نہیں ہوا؟ بلکہ ہم اس کو یہی کہیں گے کہ استاد کو اپنے علم کی وجہ سے معلوم تھا کہ یہ بندہ اس لائق نہیں کہ یہ اس امتحان میں پاس ہو جائے، اس لیے اس کا یہ جاننا، اپنے تجربے کی بیس کے اوپر یہ کہنا کہ یہ پاس نہیں ہوگا، یہ اس کے اوپر جبر نہیں بلکہ طالب علم کا اپنا ہی قصور ہے، اپنے ہی اس علم کو اپنی وہ ملامت کرے گا، نہ کہ وہ اپنے استاد کے اوپر اعتراض کرے گا۔ یوں ہی اس کو اس طور پر بھی سمجھ لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی بلڈنگ کے اوپر کھڑا ہے، اور بلڈنگ کے کارنر کے اوپر کھڑا ہے کہ دو سڑکیں اس کو نظر آ رہی ہیں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص گاڑی کے اوپر آ رہا ہے، اور اس نے یہاں گاڑی جو ہے وہ گلی کے اندر ٹرن کرنی ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ گلی کے آگے جو ہے وہ کھڈا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ گاڑی والا آئے گا اور اس کھڈے کے اندر گر جائے گا، اور اسی طرح ہی ہوا کہ وہ گاڑی والا آیا اور اس کھڈے کے اندر گر گیا۔ اب وہ جو کھڑا دیکھ رہا ہے اس کی طرف گاڑی والا یہ بات منسوب نہیں کرے گا کہ تیری وجہ سے میں گر گیا، کیونکہ چلا تو وہ خود ہی رہا ہے۔ اسی طرح تقدیر کے مسئلہ کو سمجھا جائے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ فلاں فلاں عمل کرے گا۔ اسی طرح تقدیر کا انکار کرنے والے بھی پہلے زمانے میں بھی تھے، اور حضور علیہ السلام نے تقدیر کا انکار کرنے والوں کے آنے سے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ بعد میں میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، اور آپ نے ان کو کہا، اپنے امتیوں کو کہا کہ ایسے تقدیر کے منکروں سے دور رہا جائے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بد مذہبوں سے دور رہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ دین تو بڑا آسان ہے، یہ مولوی فرقے پھیلاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں حضور علیہ السلام نے جسٹ تقدیر کا انکار کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو، وہ مر جائیں ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو، ان کو سلام نہ کرو، ان سے ملاقات نہ کرو۔ لہٰذا جس طرح دیگر جو ہے وہ بد مذہب ہیں ان سے قطع تعلقی کی جائے گی، اسی طرح تقدیر کا انکار کرنے والوں سے بھی قطع تعلقی کی جائے گی۔ اب اس حدیث پاک میں تقدیر کا انکار کرنے والوں کو مجوسی کہا گیا، یعنی مجوسیوں سے مشابہت دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ وہ اس وجہ سے دی گئی کہ جو مجوسیوں کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ عالم کے دو خالق ہیں، یعنی دو خدا یزید جو ہے نا وہ مجوسی مانتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کہ یہ خیر کا خدا ہے، اس کو یزدان کہتے ہیں، اور ایک خدا کہتے ہیں کہ یہ شر کا ہے، اس کو اہرمن کہتے ہیں۔ یعنی شیطان ایسے ہی قدریہ اپنے آپ کو اعمال کا خالق
مانتے ہیں، لہٰذا مجوس سے بھی بدتر ہوئے کہ وہ صرف 2 خالق مانے اور یہ ہزاروں لاکھوں، یعنی جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا انکار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہی معاذ اللہ خالق سمجھ رہے ہیں کہ ہماری محنت ہی ہمیں سب کچھ دیتی ہے، حالانکہ ایسا آپ بھی جانتے ہیں کہ نہیں ہے۔ کئی پڑھے لکھے لوگ بھی بعض یہ باتیں، یا خاص طور پر جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ یہ باتیں بڑی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری محنت سے آج میں یہاں پہنچا ہوں، میں نے بڑی محنت کی۔ حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک بندہ بھی ہوتا ہے اور وہی دوسرے بندے نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن ایک ڈاکٹری کی جو ہے وہ دکان چلتی ہے، ایک ڈاکٹر چاہے اس سے زیادہ ذہین، زیادہ بھی لائق ہو، لیکن اس کو اتنا رزق نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تقدیر کے اندر جو ہوتا ہے وہ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اسی طرح کئی بالکل جاہل ہوتے ہیں، عقل بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت جو ہے وہ رزق بھی دیا ہوتا ہے، شہرت بھی دی ہوتی ہے، عزت بھی دی ہوتی ہے۔ تو یہ جو دلیل ہوتی ہے نا کہ میں کامیاب ہو گیا تو میرے پیچھے میری محنت ہے، ایسا بعد میں ہے۔ در حقیقت یہ جو محنت کی ہے یہ بھی تقدیر میں لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دینا ہے اور اس رزق تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی یہ مدد فرمائے گا، اس کے لیے چیزیں آسان کر دے گا۔ تو وہ یوں اس محنت کے ساتھ ساتھ جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہ محنت کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق جو تھا اسی سبب سے زیادہ رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کر رہا ہے وہ گناہ اپنی مدد سے ہی اپنے آپ سے ہی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ بندہ گناہ کرے گا اور اس گناہ کی وجہ سے اس کو رزق ملے گا۔ اب بندے کو جو پوچھ ہوتی ہے اس کے عمل کی ہوتی ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا، کیونکہ شریعت ہماری بالکل واضح ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تقدیر کے اوپر ایمان لائے، اس